کنگ فو کی سلامی یا رکو چینی زبان میں ووشو میں باکوان لی کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کا تقریباً ترجمہ کنگ فو میں کسی مٹھی کو ڈھانپنے میں ہوتا ہے۔ کنگ فو کی سلامی عام طور سے دائیں ہاتھ یعنی دائیں مٹھی کے ساتھ کھلے بائیں ہاتھ سے ہوتی ہے۔ اہمیت یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو لمبی چوڑی لمبی چھوٹی کو ڈھانپنا ضروری ہے۔ یہ روایتی چینی سلام ایک فرق ہے جو زاؤ یی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور پوری رسمی مشق جو یی لی کے نام سے معروف ہے یعنی مشہور ہے، جسے مبارکباد دینے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کنگ فو کی یہ سلامی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ جب تکلیف دہ دنیا میں مارشل آرٹسٹ کو جیانگ وو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اصطلاحی اعتبار سے جیانگ یو لفظی طور پر ندیوں اور جھیلوں کے معنی رکھتی ہے۔ اس میں اصلاح کا تصور نکالا جاتا ہے۔ ماضی میں مارشل آرٹسٹ آوارہ گردگی کرتے اور آوارہ باز بھی پائے گئے ہیں، جن کی رہائش کی کوئی مقرر جگہ نہیں ہوتی تھی۔ شاعرانہ طور پہ دریاؤں اور جھیلوں کے بدلتے ہوئے مناظروں سے ملتی جلتی تصور پیش کی گئی ہے۔ کیونکہ یہ چینی سلام کافی شک و شبہات کا بھی سامنا کرتا ہے، اس طرح ساری کے سارے سلام کے پیچھے صحیح کے معنی بھی آتے ہیں۔ پہلا معنی جو چینی لوگ داستانوں اور افسانوں میں مقبول کرتے ہیں، ان کی ایک کتاب ہیرو آف دا واٹر مارجن، اس کے اندر بھی اس کا ذکر ہے۔ جیانگ یو جن کے اندر جو دنیا داروں کا ذکر کیا ہے، ان کا ایک تصور پیش کیا ہے۔ دائیں مٹھی کی 5 انگلیاں جو جھیلوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ قدیم چینی جغرافیہ میں صرف 5 اہم جھیلیں تھیں، اور بائیں ہاتھ کی 4 سیدھی انگلیاں 4 سمندر کی نمائندگی کرتی ہیں۔ ایک سمندر مشرق، مغرب، جنوب اور شمال کی طرف۔ وہ ایک ساتھ مل کر 5 جھیلوں اور 4 سمندر میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس میں ہر چیز کا اتحاد کی نمائندگی کی جا رہی ہے، جیسے کہ قدیم چینی چاہتے تھے کہ دنیا ہی ہے، اور بالآخر یہ ایک محاورہ بھی بن جاتا ہے۔ 5 جھیلوں اور 4 سمندروں کے پار مرد بھائی ہیں، یا صرف تمام مرد بھائی ہیں۔ یہ آسان ترجمہ ناول ہیرو آف دا واٹر مارجن میں ملتا ہے، اور عام طور سے اسی وجہ سے استعمال کیا جاتا ہے۔ سلام کی ایک اور وضاحت علمی اور عملی مارشل آرٹ دونوں کو فنون کے طور سے مکمل کرنے کے لیے کمال جیسا ذریعہ اختیار کرنے کو کہا گیا ہے، جو کنفیشن مذہب کی آئیڈیالوجی کو حاصل ہے۔ بقول چینی مذہب کے کنفیشن نے خود ایک سچے شریف آدمی کی ضرورت کے بارے میں بتایا ہے۔ وہ علمی اور عملی مارشل آرٹ دونوں کا ماہر بن سکتا ہے اگر وہ اس مذہب کے ذریعے اپنے فنون کو جاری رکھے۔ لہٰذا ضرورت اس وقت پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے ملک کی دفاع کرنے کا سوچے اور لشکروں کی رہنمائی کرنے کا سوچے۔ کنفیشن خود ایک ہنرمند تیر انداز تھا، یعنی مذہب سے پہلے ایک شخص کی آئیڈیالوجی تھی۔ اس وضاحت میں دائیں ہاتھ مارشل آرٹ کے مارشل ٹیکنکس کی نمائندگی کرتا ہے،
بائیں ہاتھ کسی شخص کے زیادہ علمی پہلو کی نمائندگی کرتا ہے۔ وین بند مٹھی کے ذریعے اس کی جانچ کی جا سکتی ہے۔ تشدد کے لیے ایک علمی علامت بھی کہا جاتا ہے اسے۔ سخت اور نئے چیزوں کو سمجھنے اور نرم سلوک کرنے کے لیے صلاحیت نہیں رکھتا ہے، اس لیے اسے کھلے ہاتھ کی کشیدگی اور احترام کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ بات واضح ہے کہ کنفیشن مذہب ہو یا بدھزم مذہب، چائنیز مارشل آرٹ کو ابھی تک صرف تصورات کے اندر ہی دیکھا گیا ہے۔ یہ سارے تصور صرف تصور ہیں، حقیقی بات اب تک سامنے نہیں آئی۔ مسلمانوں کا صوفی ازم جو ان سے پرانا موجود ہے، آپ اس ہاتھ کو دیکھیں، اصل یہ ہاتھ ہے۔ یہ وہ انداز تھا جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی مراقبے کے اندر بھی استعمال کیا گیا ہے۔ یہی وہ ہاتھ ہے جو صدیوں سے مراقبے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جو بدل کر آج کنفو کے اندر ایک ایسے انداز میں تبدیل ہو گیا جس کی تصاویر ہم نے آپ کو پہلے بھی دکھائی ہے۔ یہ جس تصورات کی بات کرتے ہیں، در حقیقت دین اسلام کے اندر ان کی تعلیمات واضح طور سے موجود ہے۔ تصور میں مذہب نہیں پایا جا سکتا، لیکن مذہب اگر حقیقت ہے تو اس کا تصور بھی حقیقت ہے، اور اس کی حقیقت بھی علمی ہے، عملی ہے۔ نینجا اور سمورائی کی ہسٹری بھی آج دیکھ لیتے ہیں۔ نینجا اور سمورائی کی ہسٹری بھی 700 سے 1000 سال قبل بتائی جاتی ہے۔ در حقیقت نینجا ہے کیا، اس پہ بات کرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں جب سمورائی اپنے بادشاہوں کی حفاظت کرتے تھے تو نینجا 4 قسموں میں بٹے ہوئے تھے۔ یا تو انہیں خریدا جاتا تھا قتل کرنے کے لیے یا جاسوسی کرنے کے لیے۔ دوسری ان کی حقیقت یہ تھی کہ یا تو وہ انپڑھ گنوار اپنے گاؤں کے رکھوالے تھے اور کسی سمورائی کے ظلم کی وجہ سے انتقام بھی لیا کرتے تھے۔ چونکہ سمورائی اگر چھپ کے نہیں لڑے گا تو جلدی مارا جائے گا، جس کی وجہ سے وہ چھپ کر وار کرتے تھے، اور چھپ کر لڑنے کو اور جاسوسی کرنے کو آج نینجا تصور کیا جاتا ہے۔ تلوار بازی دونوں ہی میں ہوتی ہے۔ نینجا کا تصور بھی صرف ایک تصور ہے، ایک ایسے شخص سے تصور ہے جسے کبھی دیکھا نہ گیا۔ نینجا کا بھی تصور میاموتو مساشی کے نام سے کیا جاتا ہے، جن کو 2 تلوار سے لڑنے والا کہا جاتا ہے، لیکن ان کی آدھی سے زیادہ روایت اور تاریخ جھوٹی ہیں۔ کہیں پہ انہیں 70 لوگوں سے لڑتے ہوئے بتایا جاتا ہے، در حقیقت میری ریسرچ کے مطابق وہ 11 لوگوں سے ایک ساتھ لڑے تھے۔ تلوار سے لڑے تھے یا بھاگ کے لڑے تھے، یہ آج تک کسی کو نہیں پتا۔ مگر 1000 سال سے پہلے اگر آپ دیکھیں، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، کائنات میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ سب سے پہلے جاسوسی نظام کو قائم کرنا صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا کام تھا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کفار کا جال بہت خطرناک تھا، جس کی وجہ سے ان کا جاسوسی نظام کا پیدا کرنا ان کی ایک منشا تھی۔ وہ دنیا کے طاقتور ترین تلوار باز تھے، جنہوں نے کئی فتوحات کی، جس میں ان کو صرف اور صرف اللہ کی طرف سے جیت ملی۔ جاسوسی نظام میں سب سے پہلے اپنے چہرے کو چھپا کر کالے لباس میں راتوں رات جاسوسی کرنا، ضرورت پڑنے پہ دشمن کو قتل کرنا، اپنی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کرنے کے لیے قتل عام کرنا، جسے ہم جہاد کہتے ہیں، وہاں اسے قتل عام کہتے ہیں۔ در حقیقت اس کا بانی بھی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہی ہیں۔ تلوار کی لڑائی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کی، جس وقت عیسائی، یہود سب مشترکہ ان کے خلاف تھے۔ نینجا اور سمورائی کی ہسٹری کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ہسٹری آپ کو 700 سال پہلے کی ملتی ہے۔ 700 سال پہلے تو ان کی اولادوں کی اولادیں صلاح الدین ایوبی کی اولاد کی بھی اولاد لڑ رہی تھی۔ سوچیں صلاح الدین ایوبی کا زمانہ کتنا پرانا ہوا۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور ان کے سپہ سالار، ہم آپ کو جہاں سے بھی ہسٹری نکل کے دیں گے، آپ خود ہماری بات کو سمجھ جائیں گے اور واضح طور سے اندازہ ہو جائے گا کہ تمام مارشل آرٹ کی تمام عنصر مسلمانوں سے جا ملتے ہیں۔ در حقیقت یہ مسلمانوں کو اٹھانا نہیں بلکہ حقیقت کا بیان کرنا ہے۔ مارشل آرٹ کے اندر تمام یہ سٹائل جو 19ویں صدی یا اس سے پہلے بنے، لیکن صلاح الدین ایوبی کا زمانہ کئی سال پرانا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے اگر آپ ان کی تاریخ کو پڑھیں تو واضح طور سے ان کی اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ نظام چاہے جاسوسی کا ہو، رات میں کالے لباس منہ ڈھانپ کر لڑنے کا ہو، یہ نظام سب سے پہلے دنیا میں
صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے ہی نام نکالا تھا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تمام مارشل آرٹ اصلی ہیں یا نقلی، ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم ان سے ہسٹری پوچھتے ہیں تو یہ اپنی ہسٹری کا آخری عنوان انون کہتے ہیں، یعنی انہیں اپنی شروعات کی بالکل شروعات نہیں پتہ، جو ان تک موجود ہے یہ اسے واضح کرتے ہیں، اور جس کا انہیں شک و شبہات ہے یہ اسے تصور میں بیان کرتے ہیں۔ چاہے چینی ہو یا جاپانی، ان کی پوری قوم تصور کی دنیا میں جیتی ہے۔ آپ کسی بھی تعلیم کو، کسی بھی ہسٹری کو نکال کے دیکھ لیں، ان کی محنت اپنی جگہ، لیکن ان کی تصورات کی بات آپ کو ہر جگہ ملے گی۔ لیکن اسلام تصور پہ نہیں، حقائق پہ مبنی تھا۔ آج بھی دنیا میں اسلام حقیقت پہ کام کرتا ہے۔ یہ تمام باتیں اگر آپ سمجھیں تو اس میں مسلمانوں کی تمام حقائق اور ان کے اعمال یعنی طریقت آپ کو مارشل آرٹ کے دیگر اسٹائلوں کے اندر ملے گی۔ کیا ہاتھ اٹھا کر دعا اور تسبیحات کرنا مسلمانوں کا طریقہ نہیں؟ یہ آپ کو تمام اسٹائلوں کے اندر الگ الگ مذاہب میں آج ملتے ہیں۔ کیا سجدہ کرنا مسلمانوں کی عبادت کا طریقہ نہیں؟ یہ بدھزم مذہب کے اندر خاص اور چینی باقی روایتوں کے اندر بھی یہی عمل پایا جاتا ہے۔ ایک بات بہت غور و فکر کی ہے کہ اگر یہ بت ہی خدا ہیں تو مسلمانوں کے طریقے سے سجدہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو سجدہ اپنی طریقت سے کرتے ہیں، اور وہی طریقہ دوسرے اسٹائلوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ آخر کیوں؟ عموماً یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ چین مارشل آرٹ کی جنم بھومی ہے اور یہاں صرف چائنیز ماسٹر ہی چائنیز مارشل آرٹ کا اختیار کرتا ہے، جبکہ یہ درست نہیں۔ آج بھی چائنا کے اندر مسلم کنگ فو موجود ہے اور اس کی پریکٹس کی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ چینی مارشل آرٹ سیکھ کر مسلمان اسے کر رہے ہیں۔ در حقیقت صدیوں پرانی روایتی مسلم مارشل آرٹ یعنی مسلم کنگ فو آج بھی چائنا کے اندر لیو ہیوکان کے نام سے کرائی جاتی ہے۔ میری یہ تمام ریسرچ جو میں نے مارشل آرٹ پہ کی، اس میں ایک اور چیز سامنے آئی جو میں اپنی آنے والی ویڈیو میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا۔ جیسے کہ میں نے آپ سے یہ بات شیئر کی کہ مسلم مارشل آرٹ ہی اصل مارشل آرٹ ہے، جو پرانے زمانے کی تمام مارشل آرٹ کا منہ توڑ جواب ہے، اور اسی کو سیکھ کے آنے والے ماڈرن زمانے میں بھی مارشل آرٹ کی تخلیق کی گئی۔ اس کا جیتا جاگتا ثبوت میرے ایک ریسرچر، میرے ایک دوست جو امریکن آرمی کے اندر ہے، کیون ہوجز، ان سے تبادلہ خیال کرتے ہوئے مجھے ایک اور بات سامنے آئی کہ یہ تمام مارشل آرٹ کے درمیان انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے ایک خاص قسم کی فارم یعنی کاتا سیکھا۔ وہ کاتا عثمان یعنی اوتھ مین کے نام سے کرایا جاتا رہا ہے، اور لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ اوتھ مین کوئی عیسائی تھا، جبکہ آپ تمام مسلمان اپنی تاریخ کو اگر پڑھیں تو آپ کو یہ واضح طور سے پتہ چلے گا کہ اوتھ مین دراصل عثمان کو کہا جاتا ہے، یعنی ترک سلطنت کا عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ وہی عثمان غازی ہیں جو ترک کے اندر سلطنت عثمانیہ کے بانی بنے، جنہوں نے اس کی پہلی اینٹ رکھی۔ آخر یہ کیا بات ہے کہ اگر چین کی قدیم پرانے مارشل آرٹ کو دیکھیں تو وہاں مسلمانوں کا تذکرہ ہی ملتا ہے۔ چینیوں سے اگر ان کے آباء و اجداد کا پوچھیں تو وہاں انون لکھا ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ امریکن آرمی کے اندر پرانے زمانے میں ویپن کا جو آرٹ سکھایا جاتا تھا وہ اوتھ مین یعنی عثمان کے نام سے کرایا جاتا ہے؟ میں اپنی اگلی ویڈیو میں تبصرہ اور ساتھ میں وہ کاتا بھی شیئر کروں گا جو عثمان کے نام سے امریکن آرمی کے اندر کیون ہوجز نامی ایک آرمی آفیسر کو سکھایا گیا، جنہوں نے بچپن میں اسے سیکھ کر مجھ تک اس کاتے کو پہنچایا۔ میری یہ تمام تر کوشش، یہ ریسرچ صرف اس لیے نہیں کہ میں اپنی کتاب لکھوں اور دنیا میں اپنا نام بناؤں۔ در حقیقت میں اپنے مسلمان بھائیوں کو
اور اپنے دوسرے مذاہب کے دوستوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی تاریخ کو بھلایا گیا ہے، لیکن مسلمانوں کی تاریخ اصل تاریخ ہے، جو تمام تاریخوں کا جواب ہے۔ منگول باکسنگ کا نام سنا ہوگا، منگول باکسنگ تک کا نام چھپا دیا گیا، لیکن پھر بھی آج اس کے کئی ایلیمنٹس منگول میں ملتے ہیں۔ اگر ہم خود کی تاریخوں کو نہیں جانیں گے، ہمیں ہماری تاریخ بھی بھلوا دی جائے گی، اور آنے والی نسل مسلمان کی کوئی تاریخ نہیں جان پائے گی۔ ہمیں اپنی تاریخ کا مطالعہ کرنا ہوگا، ہمیں مارشل آرٹ کی اصل حقیقت کو جان کے اصل مارشل آرٹ تک پہنچنا ہوگا۔ میں اپنی یہ تمام تر کوشش اللہ اور اس کے رسول کے لیے کر رہا ہوں، اور اپنے آنے والے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے ایک اہم کام چھوڑے جا رہا ہوں، تاکہ وہ اپنی زندگی کو بہتر سے طاقتور بنا سکیں۔